ڈاکٹر امجد صاحب کو جو ہے پاکستان مسلم لیگ ڈاکٹر امجد صاحب جو ہے اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ جوائن کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ میں جو ہے ہمیں ڈاکٹر امجد جیسے کو جوائن کرانے چاہیے، اس لیے کہ اچھے اور محنتی کارکن اور محنتی جوائن ہوں گے تو پاکستان مسلم لیگ جو ہے مضبوط ہوگی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے دن رات جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ پارٹی مضبوط ہوگی تو آگے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ملک کی بھی اس میں بہتری ہو۔ اور اب ڈاکٹر امجد صاحب جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج یہاں چودھری شجاعت صاحب کی رہائش پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آج سے اپنے تمام وہ ساتھی جو میرے ساتھ پی ٹی آئی میں تھے یا آل پاکستان مسلم لیگ میں تھے، ان کے سمیت آج ہم پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت صاحب کی قیادت میں ان کو آج ہم جوائن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس پارٹی کو مضبوط کریں گے، منظم کریں گے، اور ایک مضبوط سیاسی قیادت آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، اور پاکستان تحریک انصاف میں ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن تھا، اس سے پہلے ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی تھا، پھر لاسٹ میں فوکل پرسن ٹو چیئرمین پی ٹی آئی آن ٹریڈ یونین بھی تھا، سینٹرل کور کمیٹی کا ممبر بھی تھا۔ لیکن تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے میں نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہا تھا، اور مختلف اس کی وجوہات تھیں جو کہ میں اس پریس کانفرنس میں اسلام آباد میں بتا چکا ہوں، جو کچھ انہوں نے مختلف یہ تشدد کی سرگرمیوں میں حصہ لیا، 9 مئی کا واقعہ، اس کے علاوہ اور بہت سارے ایشوز تھے جو وہاں ڈسکس ہو چکے۔ لیکن آج میں صرف اس بات پہ زیادہ زور دوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد وہ جماعت ہے جو پاکستان بنانے والے بھی ہیں، پاکستان کو سنبھالنے والے بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے چل کر بھی پاکستان کو ایک اچھی قیادت عوام کو یہ میسر کریں گے۔ اور میں شکر گزار ہوں چودھری شجاعت صاحب کا، چودھری سالک صاحب کا، چودھری شافع صاحب کا، چودھری سرور صاحب کا، اتفاق سے ہم ساری چودھری ہیں، میں بھی چودھری ہوں۔ تو ابھی میرے ساتھ جو آج لوگ آئے ہیں، ڈاکٹر حسن سروش صاحب ہیں، یہ راولپنڈی چیمبر کے صدر بھی رہے ہیں، اور پی ٹی آئی میں بھی ہمارے ساتھ تھے، اور آل پاکستان مسلم لیگ میں بھی ساتھ تھے۔ آتم مغل صاحب ہیں ہمارے اسلام آباد سے، اس کے بعد یاسر صاحب تو پہلے شامل ہو چکے ہیں، رضوان صادق ہیں، چودھری جہانگیر صاحب ہیں، جہاں زیب صاحب ہیں، چودھری شفیق صاحب ہیں، ڈاکٹر رحیم صاحب ہیں، تو اس طرح بہت سارے ساتھی ہیں۔ لیکن آج چونکہ ایمرجنسی میں ہم آئے ہیں تو ہم صرف 8 یا 9 لوگ آ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں ایک بڑی کانفرنس کریں گے، جس میں ہم چودھری سرور صاحب کو اور باقی جو ہمارے پارٹی کے سینئر عہدیداران ہیں ان کو ہم مدعو کریں گے، اور باقی اپنے تمام ساتھیوں پہ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے بے شمار ایسے عہدیداران ہیں، مختلف یونین کونسل کے، سٹی کے، ڈسٹرکٹ کے، سینٹر کے، جو پی ٹی آئی کو میرے ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور وہ سب شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ان سب کو ایک اکٹھی ان کی شرکت کا انشاءاللہ ہم اہتمام کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر امجد صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو پاکستان مسلم لیگ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں پاکستان کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پارٹی ہے جس نے پاکستان بنایا تھا، اور مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ ہماری جماعت میں بزنس کمیونٹی کے لوگ، ڈاکٹرز، اور اس کے بعد پروفیشنلز، لائر، ہر طبقہ کے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ جو ہے نوجوانوں کی سب سے بڑی جماعت ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ کامران عثمانی صاحب جو کہ شاہ زین بھکتی
کی پارٹی کے پاکستان کے یوتھ ونگ کے صدر تھے. کل انہوں نے یہاں پر شمولیت اختیار کی ہے. راشد ریاض صاحب یوتھ کو پنجاب میں آرگنائز کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے طلباء طالبات ہمارے نوجوان جو ہیں ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اور ہماری بھی جو جد و جہد ہے وہ ان نوجوانوں کے لیے ہے, کیونکہ یہ ہمارا فیوچر ہے, یہ ہمارا اثاثہ ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایکسپرٹیز جو ہیں ہر فیلڈ میں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, لا میں, ہم نے ایک, چونکہ سب سے بڑا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے جزا سزا کا نظام نہیں ہے, عدل و انصاف کا نظام نہیں ہے, تو ہماری پارٹی نے سب سے پہلا یہ کام کیا ہے کہ لیگل ریفارمز کمیٹی بنائی ہے ڈاکٹر شکیل ٹھاکر کی سربراہی میں, جس میں 6 سے زیادہ پی ایچ ڈی ان کرمنالوجی, پی ایچ ڈی ان لا, پی ایچ ڈی ان شریعہ ہیں, جو پولیس ریفارمز پہ کام کریں گے, پراسیکیوشن پہ کام کریں گے, کس طرح بہتر کرنا ہے, جوڈیشری کو کیسے تبدیل کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہماری جماعت جو ہے, ہم دن رات محنت کر رہے ہیں. اور دوسرا, یہ صرف پنجاب یا اسلام آباد کی جماعت نہیں ہے. ہم پچھلے دنوں خیبر پختون میں گئے تھے, خیبر پختونخوا میں, اور ماشاءاللہ وہاں پر کے لوگوں نے بہت زیادہ ہمیں ویلکم کیا ہے. اور وہ لوگ جو ہیں تمام جماعتوں سے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں. بلوچستان میں ہماری جماعت میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں شامل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اگلا الیکشن لڑیں گے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں, چاہے چند سال لگ جائیں. ہم نے اس کو پاکستان کی ون آف دی بگیسٹ آرگنائزیشن جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے, عوام کے تعاون سے اس کو بہت بڑی آرگنائزیشن بنائیں گے. اگلے الیکشن جو ہونے والے ہیں, جو جب بھی ہوں گے, کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا ایک؟ دیکھیں جی, ابھی تک کوئی قبل از وقت ہے, لیکن ابھی تک ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی پیکٹ جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا نہیں. سر یہ بتائیے کہ 5 سال کے بعد پھر یہ لوگ کس پارٹی میں جائیں گے؟ یہ دعا ان پارٹی میں آ رہے ہیں, اگلے 5 سال کے بعد یہ کس پارٹی میں جائیں گے؟ کیا مستقبل کیا ہے سیاست کا؟ بھائی میں جوشی بھی نہیں ہوں, نجومی بھی نہیں ہوں, لیکن میں صرف یہ جانتا ہوں کہ تمام ادارے جو ہیں ان کو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم اپنی جو سیاست ہے وہ اپنے زور پہ کر رہے ہیں. چودھری شجاعت صاحب کی قیادت پہ پورے پاکستان کے لوگوں کو اعتماد ہے. اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ چودھری شجاعت جو ہے, سالک صاحب ہیں, شافع صاحب ہیں, ان پہ کسی قسم کی کرپشن کا کوئی الزام تک نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی 5.5 سال پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر رہا ہوں, اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جو یہاں پر میرٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے. آج ہی صبح مجھے پتہ چلا ہے کہ خواجہ فرید یونیورسٹی جو ہے دنیا میں نمبر 3 جو ہے وہ آئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے یونیورسٹیوں میں میرٹ لے کے آیا, اور اس میرٹ کی وجہ سے ہماری یونیورسٹیاں دنیا کی جو 500 یونیورسٹیز ہیں ان میں شامل ہو رہی. سیاستدان تو ہے, سینئر پولیٹیشین بھی ہے. آپ نے کہا چودھری شافع, چودھری شجاعت یا سالک پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے چودھری پرویز الہی پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں, یا ایک مقدمے سے وہ بری ہوتے ہیں, دوسرے میں گرفتار کر لیے جاتے ہیں, بطور سیاستدان آپ کیا سمجھتے ہیں یہ روایت سیاستدانوں کے لیے کتنی خطرناک ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اکاؤنٹیبل ہوں اپنی جماعت کے لوگوں کا, اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو ڈیوائیڈنگ لائن ہے اگلے الیکشن میں, آپ نے دیکھا ہے کہ عدالتیں اس ملک میں فرسودہ ہو چکی ہیں, پولیس انویسٹیگیشن نام کی چیز کوئی نہیں ہے. بڑے سے بڑا جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے آج تک کسی کو سزا نہیں ملی ہے, اور پریزنٹ سسٹم میں یہ دیکھ بھی نہیں رہا. تو اس لیے ہمیں عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے. عوام جو ہیں بالکل جانتے ہیں کہ ان کا کون سا لیڈر رشوت لیتا ہے, کون سا لیڈر رشوت نہیں لیتا ہے, کس نے ڈیولپمنٹ کے فنڈ سے پیسے کھائے ہیں, کس نے نہیں کھائے ہیں. تو ہم عوام کو یہ میسج دیتے ہیں کہ اگر ہماری پارٹی کا بھی کوئی کینڈیڈیٹ ہو جس کے بارے میں وہ سمجھیں کہ اس نے پیسہ لیا ہے, تو اس کو بھی ووٹ نہ دیں, کلین, اور ان لوگوں کو ووٹ دیں جو سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں, سیاست کو تجارت نہیں سمجھتے. یہ بتائیے گا کہ امیر الیاس نے جنگیر پرنس سے ملاقات کے بعد آئندہ کے ساتھ جو ہے ان کے حوالے کرتے ہیں, ان کے ساتھ چلنے کا آپ سے بھی ملے تھے, آپ نے اعلان بھی کیا تھا کہ وہ جو صاحب کی پارٹی کے ساتھ جوائن, کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے؟ دیکھیں, یہ تو آپ ان سے سوال پوچھیں. چودھری صاحب, آپ کی پارٹی اس وقت حکومت میں ہے,
اور حکومت میں یہ ڈبیٹ چل رہی ہے کہ پارلیمان کی مدت 1 سال کے لیے بڑھا دی جائے 6 ماہ، تو آپ کیا اس تجویز کے حامی ہیں اور کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ میں اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تو نہیں دے سکتا کیونکہ اس بارے میں ہماری پارٹی میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے ڈیموکریٹ 13 اگست کو ان کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور اس سے 1 دن کی بھی تاخیر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ہمارے لیے سپریم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں جو ہیں ڈیزالو ہونی چاہیے اور ملک میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی چاہیے۔ صاحب آپ کے حوالے سے دیگر اب ایک الزامات کا بھی آپ کی ذات کو لے کر سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، برطانوی طرز سیاست کی، تو پاکستان میں یہ کلچر کب تک تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اگر عوام کو اتنا سارا پتہ ہے تو عوام ان جماعتوں کو ووٹ کیوں نہیں ڈالتے؟ کہاں پر کمی رہ جاتی ہے جہاں پر عوام ہے؟ کمی بڑی سمپل بات ہے کہ ملک میں ایک بھی جمہوری جماعت نہیں ہے، تنظیم سازی نہیں ہے، الیکٹیبل ایک طرف جاتے ہیں، کچھ پارٹی کا ووٹ ہو جاتا ہے، کوئی الیکٹیبل کو ووٹ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ تحریک انصاف جب میں آیا تھا تو میں اس کو ایک انسٹیٹیوشن بنانا چاہتا تھا، ادارہ بنانا چاہتا تھا۔ اگر وہ تنظیم جو ہے وہ مضبوط ہوتی تو یہ الیکٹیبل چلے بھی جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں وہ اپنی ذات کو مضبوط کرتے ہیں، پارٹی کو مضبوط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہے۔ کوئی بھی آپ نے کہا جمہوری جماعت نہیں ہے تو اس میں آپ کی کافلک بھی شامل ہے؟ جی ہم بالکل دیکھیں، ہم جتنے بھی فیصلے ہیں مشاورت سے ہماری پارٹی میں کرتے ہیں، کوئی ایشو بھی ہوتا ہے ہم اپنے ورکر سے لے کے اپنے لیڈران تک سب کے لیے ہمارے دروازے، میں اور شافع صاحب سیکٹری ہیں، میں ہر روز ہم اپنے دفتر میں بیٹھتے ہیں 8-8 10-10 گھنٹے 12 گھنٹے اپنے ورکر سے ملتے ہیں، پروفیشنل سے ملتے ہیں، اور ہماری ماشاءاللہ سب سے ہمارا جو بڑا چیلنج ہے نا میرے بھائی، بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اس ملک میں پہلی سیاسی جماعت ہوں گے جو ایک منصوبہ دیں گے، ایک منشور دیں گے، ایک مینیفیسٹو دیں گے کہ ملک کو اس بحران سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، اس ملک کی معیشت کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس ملک میں پولیس ریفارمز کیسے بہتر لائی جا سکتی ہیں، اس ملک سے بے روزگاری کیسے ختم کی جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو کمیٹیاں بن رہی ہیں، ہم جو ہے انرجی پہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو گڈ نیوز دیں گے، کچھ انرجی کے جو ایکسپرٹ ہیں شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ ایک اور بات بھی میں ایڈ کر دوں ذرا کہ ہم جلد انشاءاللہ لاہور میں پی سی میں ایک کانفرنس کرا رہے ہیں الیکشن ریفارمز پہ، تو الیکشن کمیشن بھی اس میں شامل ہوگا، کوئی این جی اوز بھی ہیں، تو اس میں پورا ہم سٹرکچر پیش کریں گے کہ الیکشن میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، کس طرح سیاسی جماعتوں کو موقع دینا چاہیے، اپنے لوگوں کو کیسے یوتھ کو آگے لینا، کیسے خواتین کو لانا، اور کیسے ہنرمند لوگوں کو اسمبلی میں پہنچانا۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہم اسلام آباد میں اپنے سیکریٹریٹ سینٹرل کو ریوائیو کریں گے، چاروں صوبوں میں اپنے دفتر ریوائیو کریں گے، چاروں صوبوں میں اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہم اپنی تنظیموں کو مضبوط کریں گے۔ سب سے زیادہ انشاءاللہ یوتھ اور خواتین ہماری پارٹی کو آگے لے کے چلیں گی۔ بہت شکریہ۔ آخری سوال ہے، میں اس کا آپ کو جواب دے دوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 75 سالوں میں بڑے دعوے تھے کہ ہم پولیس ریفارم لے کے آئیں گے، ہم یورپ کا نظام یہاں پر لائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ان ریفارمز پہ، پولیس پہ پہلے سے جو ہے تنزلی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، بہتری کی طرف نہیں جا رہی۔ انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ عمران خان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ میرا ایشو نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔